ہوا کے بارے میں ہمارے پاس زیادہ معلومات نہیں ہیں، لیکن وہی بنی نوع انسان کی ماں ہے جو خدا کی پیچیدہ اور حیرت انگیز تخلیق تھی۔ آدم کی طرح وہ بھی خدا کی صورت اور شبیہ پر بنائی گئی۔ آدم کی تنہائی دور کرنے کے لیے خدا نے اسے ہوا کی شکل میں ایک ساتھی اور مددگار عطا کیا۔ خدا نے باغ عدن کو آدم اور ہوا کی جائے سکونت ٹھہرایا۔ یہیں شیطان ہوا کے پاس آیا اور اس کی آسودگی پر سوال اٹھایا کہ باغ کے ایک مخصوص درخت کا پھل کھانے سے کیوں منع کیا گیا ہے۔ شیطان نے ہوا کی توجہ ان سب چیزوں سے ہٹا کر جو خدا نے انسان کو عطا کی تھیں اس ایک چیز پر لگا دی جس سے خدا نے انہیں منع کیا تھا۔ ہوا خدا کا حکم پس پشت ڈال کر شیطان کا نقطہ نظر قبول کرنے پر مائل ہو گئی۔ یہ معاملہ ہمیں کچھ جانا پہچانا سا لگتا ہے، اس لیے کہ کتنی بار ہماری توجہ ان سب اشیاء سے ہٹ کر جو خدا نے ہمیں عطا کی ہیں اس کچھ کی جانب لگ جاتی ہے جو ہمارے پاس نہیں۔ ہماری سوچ یہی ہوتی ہے کہ یہ کچھ بھی ہمارے پاس موجود ہونا چاہیے۔ ہوا کی طرح ہم بھی اپنی خواہشات کے تابع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی میں فیصلہ سازی کے عمل میں ہمیشہ خدا کو اول رکھنا چاہیے۔ فیصلہ سازی کے عمل میں بائبل مقدس ہماری واحد رہنما کتاب ہے۔ آمین۔